السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن یعنی قید خانہ، اور دنیا کا سب سے بڑا بلڈ باتھ اس وقت جو ہے، یعنی میری مراد ہے غزہ، جسے ہم کربلا ثانی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال کیا ہے، اس کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ جو بے گورو کفن لاشیں پڑے ہیں، میڈیکل جو فیسلٹیز کی کیا سچویشن ہے، کھانے کی، اور شمالی غزہ پہ بالخصوص اس پہ بھی فوکس ہوگا، خان یونس پہ۔ اوورآل ہم فلسطین کا بھی دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان میں کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہیں فلسطین کے، جنہیں ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے فار ہائر ایجوکیشن، کیا پاکستان میں اس سے پہلے بھی اسٹوڈنٹس آئے، کتنے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ امپورٹنٹ لائف ہے یا ایجوکیشن؟ اس سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ انڈین ہے، بنگلہ دیش ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہو، یا پاکستانی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جتنے، ان کو آپ دیکھتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو آف غزہ، دا اونلی ریپریزنٹیشن فرام غزہ، جو ایک وائس ہے، توانا آواز ہے، ہمارے سامنے پہنچتی ہے، وہاں کی خبر دیتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ صرف ایک نیشنلٹی ہے ان کے پاس، وہ فلسطین کی ہے۔ میری مراد جلال الفرہ۔ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت لیٹسٹ سچویشن غزہ کی اور شمالی غزہ کی کیا سچویشن ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ڈاکٹر صاحب یقین کیجیے گا، اب میرے پاس کوئی الفاظ نہیں رہا ہے کہ غزہ کے حالات کو ایکسپلین کرنے کے لیے، غزہ کے حالات کے لیے میں یقین کیجیے گا میں وہاں سے شروع کروں گا۔ اس وقت شمالی غزہ سے ٹھیک، سب سے زیادہ اس وقت خطرناک صورتحال ہے شمالی غزہ کے اندر ہے، یعنی جبالیہ، بیت لاہیہ، بیت حانون اور الشجاعیہ کیمپ۔ یہ چاروں ایسے علاقے ہیں جس کے اندر اس وقت مکمل، بالکل یعنی کمپلیٹ جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، بالکل نسل کشی کیا جا رہا ہے۔ بمباری، زمینی حملے، پانی کا قطرہ تک نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے شمالی غزہ میں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور سویلینز کو ٹارگٹ کیا جائے، صرف سویلین سے ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ وہ یہ بس اسرائیل یہ چاہتے کہ شمال غزہ بالکل خالی ہو جائے۔ اس وقت شمال غزہ میں اس 4 علاقوں میں جو میں نے ذکر کیا، شجاعیہ، جبالیہ اور بیت حانون اور بیت لاہیہ، اس کے اندر تقریباً لگ بھگ 4 لاکھ لوگ ہیں، اور وہ باضد بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہمارا گھر ہے۔ حالانکہ ان کا گھر مربع ہو چکے ہیں، یعنی ان کے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے کہ ہم یہاں سے وہ اپنی سرزمین نہیں چھوڑنا چاہتے۔ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہے؟ جیو گرافیکل جو پوزیشن ہے شمالی غزہ کی، نارتھ غزہ کی، جبالیہ کی، دیگر ٹیریٹریز کی آپ نے بات کی، اسرائیل کا انٹرسٹ ادھر کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو علاقے ہیں جو 4 میں نے ذکر کیا، یہ اسرائیل کا بارڈر کا ساتھ ہے۔ اسرائیل اس علاقوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اس علاقوں کو بالکل خالی کرنا چاہتے ہیں اور اس پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر اپنا کالونیز بنانا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ اس کا اعلان بھی ہوا ہے نا، اسرائیل کے اندر اس کا اعلان ہوا، یعنی اس اعلان کا مراد یہ ہے کہ لوگوں نے بکنگ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم وہاں پر جا کے اپنے گھر بنائیں گے، یعنی نیو کالونیز آف صہیونزم کی طرح۔ ہاں بالکل ہے، باقاعدہ یہ تو آج کی بات ہے، کل کی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے منسٹر کے، ان کے جو فائنانس منسٹر ہے اور ایک منسٹر ہے جو بن غفیر ہے، ان کا یہ کلیئر ہے۔ وہ اس کو 2 ان کا پرپز ہے، ایک تو یہ اسرائیل کا جو حدود ہے، اسرائیل تو میں کہتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، صہیونزم کہتے ہیں، صہیونزم یہ جو دہشت گرد ریاست بنی ہے، اس کا جو حدود ہے وہ ان 4 علاقوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک تو خالی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سیکیور ہو جائے، تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو، اور وہاں پر یہودیوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں اب کس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت، اندھا دھند جنوسائیڈ۔ وہاں میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میڈیا کون وہاں پر، میں آپ کو بتاؤں، الجزیرہ وغیرہ نہ کوئی نہیں ہے۔ الجزیرہ تو ان کے آدھے لوگ تو شہید ہو گئے ہیں، وہاں کے جو رپورٹرز ہیں، اور جو سب سے بڑا رپورٹر تھا ان کا بیچارہ جو زخمی ہوا، اور ان کے خاندان بھی شہید ہوئے،
وہ باہر چلا گیا. وہاں سے خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ جو لڑکے ہیں جوان ہیں اپنے موبائل لے کے بھاگتے پھرتے ہیں, کلپس بنا رہے ہیں, کسی نہ کسی چینل کے ساتھ کنیکٹ کر کے جو ہے وہاں سے لائیو دکھاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا یقین کرے ڈاکٹر صاحب, یقین کرے, اللہ کا وہ ہے کہ اس وقت ان علاقوں میں غزہ کے اندر جبالیہ, شجائیہ, بیت لاہیا اور بیت حنون کے اندر ہے. اللہ کا ہوا ہے, بچوں کی لاشیں اور روڈوں پہ پڑے ہوئے کتے اور بلے بخار ہے, جس کے لیے میں کئی ٹی وی چینلز میں نے کئی پروگراموں میں یہی مطالبہ کیا عالم اسلام سے. میں نے کہا دیکھیں, اب میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں غزہ کے بارے میں کچھ کہوں, میرا زبان یہ بند ہو چکا تھا سب ایک سے آپ کا سامنے میں کیا کی نہ کیا. اس لیے میں ایک ہی مطالبہ بھی میں کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں. میرے مطالبہ یہ ہے بس امت مسلمہ سے, عالم اسلام سے, کہ آپ لوگ جنگ کو روکنے میں ناکام ہوئے نا, جنگ کو روکنے میں ناکام ہوئے. ہمارے بچوں کو وہاں پر, ہمارے عورتوں کو, مردوں کو بچانا میں ناکام ہوئے. آپ لوگ ہمارے عوام کو کھلانا پلانا, ان کو پانی, ان تک پانی پہنچانا بھی آپ لوگ ناکام ہوئے. یعنی ہماری امت مسلمہ ہر چیز میں ناکام ہوئے. میرا اب صرف ایک مطالبہ رکھ صاحب, کفن پہنچا دیں. آج میں بطور ترجمان, کیا غزہ میں اب کفن پہنچا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کفن نہیں ہے. میرے عوام مجھے کہہ رہے کہ امت مسلمہ کو کہیں کیا کرنا ہے. یعنی غزہ کا ترجمان یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اور کچھ نہ دیں, کفن پہنچائیں, بچوں کی لاشیں جو ہے جانور نوچ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل یہی چاہیے ہمیں. اور میرے روٹے کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایک عرض کرنا, امت مسلمہ اب کیا کر لے گی؟ 390 دن کے قریب ہے, 1 سال 15 دن. کیا کر لے گی امت مسلمہ؟ جو کرنا تھا, جس کو کرنا تھا کچھ وہ کر لیا. بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی دنیا ہے, مسلم امہ نہیں رہی ویسے پریکٹیکلی, ڈس یونائٹڈ ہو گئی. تو سب اگر آپ یہ سمجھتے کہ جو اس وقت موجودہ حکمران اور موجودہ امہ ہے وہ مسلم امہ واقع ہے, تو I'm sorry to say غلط. اسلامی دنیا ہے, چلتی پھرتی لاشیں ہیں. سر اسلامی بائی نیم اگر اس مسلمان واقعی میں ہوتا ہے تو آج یہ غزہ کا عوام یہ حال نہ ہوتا, یہ مسلمان غزہ کے اندر کا یہ حال نہ ہوتا. یہ بتائیں کہ سعودی عرب کا اور باقی عرب کنٹریز کا کیا رول ہے؟ قریب وہ بھی ہیں اسی ٹیریٹری میں, کل ان کی بھی باری نہیں آئی. اسرائیل تو ایکسپینڈ کرے گا, اور ہم نے جو نیو ورلڈ آرڈر دیکھا ہے, ہنری کسنجر کی کتاب بھی اس پہ آئی تھی, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایکسپینشن ہے زیونزم کی. یہ سارے خطے کے ممالک اس گھیرے میں آئیں گے, تو کیا یہ اپنی کلچرل ایڈوانسمنٹ, قطیف سٹی, نیوم سٹی اور ٹورزم, اور اس پہ ہمیشہ اتراتے رہیں گے؟ ایک طرف دبئی میں رقص و سرود کی محفلیں ہیں اور دوسری طرف غزہ میں لاشیں جانور نوچ رہے ہیں, تو کیا ان کا وقت نہیں آنا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یقین کریں, مجھے ان لوگوں کے نام سے چڑ آتی ہے. یہ تو ہمارے اپنے ہیں, عرب ہمارے کلمہ کو بھائی, ہمارے مسلمان, ہمارے ایک ہی زبان ہے, اور ہم آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. کئی فلسطینی بھی ہیں جن کی وائف مصری ہے سے فلسطینیوں سے شادی, مطلب ایک فیملی ہے نا. اس کے باوجود بھی آپ کا سامنے ان کا موقف کیا ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں, جو بھی غزہ میں, آپ کو شاید آپ کو صدمہ ہوگا یہ سن کے, جو بھی غزہ میں ہو رہا ہے نا, یہ عربوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے. غزہ میں جو ہو رہا ہے عربوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے. یس سر, یس سر. بچوں کا قتل عام سر, یس بالکل. ورنہ اسرائیل کی ہمت تھوڑی ہوتی, ورنہ اسرائیل کی اتنا ہمت ہے کیا؟ انہیں کیا وہ ڈرتے ہیں یا کیپیسٹی نہیں ہے ان کے, اسلحہ نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, وہ جہاد کی قوت نہیں, وہ دوسرا والی بات ہے, غیرت نہیں ہے. اسلحہ کیوں نہیں ہے سر؟ سب سے بڑی طاقتور فوج ہمارے عرب میں تو سب سے پہلے تو مصر ہے جو ہمارے ساتھ بارڈر ہے. ہاں ایجپٹ کا ہے بالکل, سب سے طاقتور فوج ہے. سینا کا بارڈر بند ہے. ٹھیک ہے, اور کیا سعودی عرب کے آئل کی طاقت نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے. عربوں کے بس کیا چیز نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ سعودی عرب کو تو لیڈ کرنا چاہیے کچھ ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے
ایمان کی کمی ہے. کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے ڈاکٹر صاحب, ایمان کی اور کمی, امریکہ کی غلامی. امریکہ کی غلامی. بدقسمتی سے ہمارے عرب کے جو حکمران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکمرانی ہے نا, یعنی ہمارا جو اقتدار ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات آپ نے کی, امریکہ کی غلامی. قبلہ اول ہمارا ہے مسجد اقصی, اس کو چھوڑ کے ایک ہمارا ریسنٹ قبلہ کعبۃ اللہ ہے. قبلہ اول کو چھوڑ کے کہیں ہم واشنگٹن تو نہیں چل پڑے؟ قبلہ اول نہ کتابوں میں ہے نہ نصاب میں ہے, اور ہمارے ہاں بھی انفارچونیٹلی نہیں ہے. نہیں, ابھی تک صاحب قبلہ اول مسجد اقصی آپ کے لیے, کیونکہ آپ ایک غیرت مند مسلمان ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے عربوں کے لیے جو قبلہ ہے اول وہ ہے واشنگٹن, لندن, پیرس وغیرہ وغیرہ. یعنی قبلہ اول شفٹ کر کے واشنگٹن, لندن, پیرس شفٹ کر ان کا قبلہ اول وہی ہے مفادات کے لیے. جی جی سر, اصل بات تو یہ ہے قبلہ اول آپ کے لیے مسجد الاقصی ہے, لیکن ان کے لیے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. حدیث بھری پڑی ہیں فضیلت پہ, کون لشکر آ کے وہاں حمایت کرے گا, کون لڑے گا, اس کے لیے جو روشنیاں بھیجے گا روشن کرنے کے لیے دیے میں تیل, حضور نے اس کی بھی فضیلت بیان کی. یہ بالکل یہ بھول گئے ہیں بات. یہ اصل بات یہ ہے نا کہ ہمارے عربوں کو اور مسلمانوں کو ایک چیز ان کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ شاید سمجھتے کہ یہ ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے, کوئی سیاسی جنگ ہے. بھئی یہ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ ہمارا جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں, نظریاتی جنگ ہے, نظریاتی جنگ ہے. یہ مسجد اقصی کی جنگ ہے, قبلہ اول کی جنگ ہے. یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا منزل کا جنگ ہے. یہ ارض الانبیاء, انبیاء کی سرزمین کا جنگ ہے. الذی بارکنا حولہ کی جنگ. الذی بارکنا حولہ, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ تعالی جب فرمایا مسجد الاقصی کے لیے بارکنا حوله فرمایا نا, بابرکت سرزمین ہے. ہاں نا, تو یہ بالکل یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے, بالکل اللہ کی چنیدہ بابرکت جگہ کو زیادہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں, اور باقاعدہ صرف چھوڑے نہیں ہیں, اس کے خلاف بھی سازش کی ہے ہم نے. ہم تو کہتے عربوں سے, اللہ کی قسم صاحب, ہم تو کہتے عربوں سے آپ لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, سال سے ہو گئے, سال سے اوپر ہو گئے, ہم تو پانی کے لیے ترس رہے ہیں. میرے اپنے خاندان کے اندر بھی لوگ ایسے جو بھوکا پیاسا بھی شہید ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کی فیملی کے. جی جی جی. تو ہم تو کہتے ہیں کم سے کم آپ ہمارے خلاف بھی سازش نہ کریں. یہ اللہ اور رسول سے بے وفائی ہے کہ ان کی بابرکت جگہ کو ہم سیکیور نہیں کر پا رہے. بالکل بے وفائی. اور کس کے ساتھ ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب, مکافات عمل بھی ایک چیز ہے. اللہ کے گھر میں دیر ہے, آپ لوگ اردو میں بولتے نا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. آج یقین کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, میری بات آج یاد رکھیے گا, آج 29 اکتوبر میرے خیال میں, یا 30 اکتوبر, اگر غزہ کو شکست ہوئی نا تو عرب نہیں بچیں گے. غزہ کو شکست ہوئی تو عرب نہیں بچیں گے ڈیفینیٹلی. اور شکر ہے آپ کا بھائی, آپ کو پتہ ہے جو بھی پیشگوئی کی ہم نے جنگ کی شروعات سے, سب پیشگوئی درست ثابت. اچھا یہ بتائیں, پاکستان میں ریسنٹلی کچھ اسٹوڈنٹ آئے ہیں, غالباً 171 کے قریب شاید, اسکالرشپس پہ مختلف یونیورسٹیز میں فلسطین کے ایک تقریب بھی ہوئی, اس میں گورنمنٹ آفیشلس تھے, ان کو اسکالرشپ اور یہاں اکوموڈیشن ہوئی. اس سے پہلے بھی کچھ اسٹوڈنٹس تھے, غالباً ٹوٹل فلسطین کے اسٹوڈنٹس 300 ہیں. تو یہ انیشیٹو اس سچویشن میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کھل کے بولے, جیسے آپ بات کر رہے تھے, جو آپ نے فگرز مجھے بتائے تھے. دیکھیے سب سے پہلے بات تو فلسطینی اسٹوڈنٹس جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے ہم آتے ہیں یہاں پہ, میں خود اسٹوڈنٹ آیا ٹھیک پاکستان, ٹھیک ہے, تو ان اسٹوڈنٹس کو لانا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں بطور غزہ کا ترجمان, شہداء کا وارث, میں کہوں گا یہ تو وہی والی اردو کا محاورہ ہے, آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. میں لگاتار 1 سال سے پاکستان کی حکومت سے ایک ہی مطالبہ کرتا رہا, ایک ہی مطالبہ. 600-700 ٹی وی انٹرویوز, ٹی وی پروگراموں میں جلال الفر جو آپ کا سامنے حاضر ہے,
ایک مطالبہ میں نے کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اللہ کا واسطہ بھی کہا میں نے، اور حتیٰ کہ ان کے گورنمنٹ کے سرکاری گورنمنٹ کے میٹنگز کے میں شریک بھی تھا، کئی کانفرنسز بھی تھے، میں خود بھی شریک ہوا ہوں، اور میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ زخمی کو لاؤ، فلسطین سے کچھ زخمی کو لاؤ. میں جنگجو کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجاہدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ان زخمی کو لائیں جو سویلین ہیں، جو معصوم ہیں، جو ان کو آپ کم سے کم اگر ان کا علاج ہو جائے تو شاید ان کی زندگی بچ جائے، شاید وہ معذوری سے بچ جائے. الٹا آپ نے دیکھیے، آپ نے اسٹوڈنٹس کو لائے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیے اسٹوڈنٹس فلسطین کے ہیں یا کسی اور ملکوں میں رہ رہے ہیں؟ یہ مصر میں رہتے تھے. اچھا، یہ جنگ کی شروعات میں یہ سب چلے گئے تھے مصر. ٹھیک ہے، کوئی کہے غزہ سے ڈائریکٹ ادھر آئے، بالکل غلط ہے. یہ مصر سے آئے ہیں، یہ مصر سے یہ ہے تو غزہ کے لوگ ہیں، لیکن مصر میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال کروں گا آپ سے اور آپ کے ناظرین سے، بڑا سمپل مثال دوں گا آپ کو. آج اگر اللہ معاف کرے، اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو حفاظت فرمائے اور آپ کے ناظرین کو، آج اگر آپ کے 2 بچے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک کا حالت تشویشناک، ٹھیک ہے، بہت بیمار، ابھی اس کو ہاسپٹل لے جانا ورنہ خدا نخواستہ اس کو کچھ نہ کچھ ہوگا، اور دوسرا جو لڑکا ہے آپ کا بیٹا ہے، وہ ان کی یونیورسٹی کا ٹائم ہے، اس کو یونیورسٹی جانا ہے، لیکن آپ کا بس صرف 100 روپیہ، آپ کس کو دو گے؟ جو زخمی ہے. کس کو؟ جو زخمی ہے. جو زخمی ہے. آپ نے کروڑوں روپیہ جو خرچ کیے، جس نے بھی کیا ہے، یہ جو اسٹوڈنٹس کو لائے ہیں فلسطینیوں کو، ان کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو کروڑوں روپیہ آپ نے خرچ کیے ہیں، اگر اور ابھی کریں گے مزید، اگر یہی کروڑوں روپیہ آپ اتنے بڑے پیسے آپ نے خرچ کیے اگر زخمیوں پہ کرتے ہیں تو بہتر نہ ہوتا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا، امام شاطبی نے مقاصد شریعت پہ بڑا کام کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کے مقاصد میں ان میں پہلا مقصد زندگی کی حفاظت، زندگی ہے نا. تو سر آپ نسل کی حفاظت، زندگی، اور تعلیم اور دولت بعد میں آتی ہے. اس وقت تو زندگی ہوگی تو باقی کچھ ہوگا. وہی ہے نا. ابھی فلسطینی جو وہاں پہ زخموں سے چور ہیں، جن کا کفن نہیں ہے، کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، ان کو بچانا فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے، بجائے کہ جو مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لا کے آپ ایجوکیٹ کریں. دیکھیں نا، یہی تو بات ہے نا. آپ نے اصل جو ضرورت جو کام کرنا چاہیے اس کو اپنے چھوڑ. اچھا یہ بتائیں، اس میں یہ میں اس کو سمجھتا ہوں صرف فلسطینی عوام کو اور پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانا والی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میں بطور غزہ کا ترجمان اس چیز کا اس پر نہ میں اگری ہوں نہ میرے عوام آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، آج میں شرمندہ ہوں. میں اپنے عوام فلسطینی عوام کے سامنے میں شرمندہ ہوں. پاکستان سے آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا پیار ہے، لیکن میرا پاس ایسا کوئی مواد نہیں ہے کہ اس وقت میں پاکستان کا ڈیفینڈ کر سکوں. عوام آپ کے ساتھ ہیں لیکن حکومتیں پھر سر آپ کے سامنے اب حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو امداد کے حوالے سے مختلف این جی اوز یہاں فلسطین کے نام پہ کیمپس لگاتی ہیں، پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، میں نام میں نہیں جانا چاہتا، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ریلیجس زیادہ تر ہوتی ہیں، والنٹیئرز جو ویلفیئر کا کام کرتی ہیں، اور ہمیں بتایا گیا یو کے میں بھی اور مختلف ملکوں میں جی ہم امداد پہنچا رہے ہیں، وہاں بھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو ویلفیئر کے نام پہ اپنے کارکنوں سے چندہ لیتی ہیں، فلسطین کے نام پہ، غزہ کے نام پہ، وہاں پہ فوڈ، ہیلتھ فیسلٹیز اور امداد پہنچا رہے ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا وہ پیسہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں تک پہنچتا ہے؟ یہ کھل کے بتائیں ذرا. ڈاکٹر صاحب، میرے عوام کی تعداد پاپولیشن غزہ کے 22 لاکھ ہے. 22 لاکھ غزہ کے عوام. لیکن پاکستان کے اندر صرف میں پاکستانی اوورسیز پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، پاکستان کے اندر میں صرف پاکستان کے اندر میں آپ کو مصد کا رپورٹ دے رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں. آج میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، یہ فاؤنڈیشن والے مجھ سے مناظرہ کر لیں، آئیں آپ کے پروگرام میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اربوں روپیہ جمع ہوئے غزہ کے نام پہ، پاکستان میں اربوں روپیہ جمع ہوئے غزہ کے نام پہ. اتنے پیسے غزہ کے نام پر جمع ہوئے، میرے بچوں کے نام پہ، میری قوم کے نام پر، میرے عوام کے نام پہ، کہ غزہ کو کم سے کم نہ بھی ہو تو 50 سال کے لیے کافی ہے. 50 سال کے لیے. تو اتنے پیسے کدھر گیا پیسہ؟ کدھر؟ ان سے پوچھے جنہوں نے جمع کیے پیسے. کوئی نہیں ہے، سارے پیسہ مس یوز ہوئے. ٹھیک. کوئی غزہ کو اگر پیسہ پہنچے نا ڈاکٹر صاحب، تو آج میری عوام
روڈوں پہ بھوک سے اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا، اگر پیسہ پہنچ رہا ہوتا ٹنکے جتنا بھی، تو آج آپ یہ اعلان نہ کرتے کہ غزہ میں کفن چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں، جو بھی فاؤنڈیشن ہے اس ٹیبل پہ آ کے میرے ساتھ سامنے بیٹھے. جب غزہ میں پانی کا خطرہ نہیں ہے ناظرین، کفن کے لیے اپیل کر رہے ترجمان غزہ، تو پاکستان میں اربوں روپیہ اکٹھا کرنے والوں کو کوئی شرم حیا آنی چاہیے. غزہ کے نام پہ، فلسطین کے نام پہ، کسی اور چیز پہ سیاست کریں، لیکن اپنے مسلمان بھائی بے بورو کفن ہیں، زخموں سے چور ہیں، شیر خوار بچے ہیں، ان کے نام پہ مذہب کا استعمال، ان کے نام پہ اللہ رسول کے نام کا استعمال. میرے خیال میں اس میں تو آئی ایم اسپیچ لیس. آپ نے خود تجزیہ کرنا ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ نے پوری ٹیریٹوریل ایک انالیسز ہمارے سامنے رکھا، آپ پاکستانی قوم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا اپیل ہے آپ کی قوم سے؟ آمت اللہ، ان کے دل دھڑکتے ہیں غزہ سے، فلسطینیوں سے. مظاہروں میں دیکھیں، مطلب جو درد دل رکھنے والا پاکستانی ہے نا، وہ اپنے آپ کو فلسطین کے ساتھ یک جان دو قالب تصور کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک عظیم عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، اور ان کا دل دھڑکتا ہے غزہ کے عوام کے لیے. میں آج آپ کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عوام، اس عوام پاکستانی عوام کو غزہ کے عوام سے، فلسطینی عوام سے کتنی ان کو پیار ہے، محبت ہے، لیکن وہ بیچارہ بے بس ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عوام سے کیا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب میرا ساتھ دے کہ ہم کچھ زخمی بولا وہاں سے لائے، وہاں سے علاج کے لیے میرا ساتھ دے. حکومت کے ساتھ مطلب مل کے ہم غزہ سے کچھ لوگوں کو لائیں. دوسری بات یہ ہے، غزہ پاکستان کی عوام سے میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے میری عوام کے نام پر دولتیں بنائی ہیں، ان کا احتساب کیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے ہم سے جو پیسہ لیا ہے، یعنی پاکستانی عوام سے، وہ آپ نے کدھر کیا ہے، غلط یوز ہوئے پیسے. ڈاکٹر صاحب تو پاکستانی عوام سے میں صرف یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی جو محبت ہے، پیار ہے، وہ ہمارا ساتھ جو شروع سے ہم سے وہ برقرار رہے. باقی مجھے پتہ ہے پاکستانی عوام کے ہاتھ میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے. بیچارے جن کا پاس پیسے ہیں وہ دے رہے ہیں، جن کا پاس جو نمازی ہے وہ دعا کر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستانی عوام سے ہمیں تو کوئی گلہ نہیں ہے، بخدا کوئی خوشامد نہیں ہے، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن دکھ رہے گا ڈاکٹر صاحب، دکھ تو ہے کہ ہمیں سب نے چھوڑ دیا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اب میں کہوں گا صرف پاکستان نہیں، ایسا نہیں کہوں گا، لیکن ہم اکیلے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ، آج میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں غزہ سے ہوں، کیونکہ غزہ میں جو بھی ہوا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، اس کا دو پہلو ڈاکٹر صاحب. غزہ کی وجہ سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے، غزہ کی وجہ سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. ٹھیک، جو غیر مسلم، جس نے غزہ کے مسلمانوں کی استقامت اور صبر دیکھا اور ایمان، مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ہماری امت مسلمہ کی وجہ سے مسلمان خود ان کا ایمان کمزور ہو گئے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ کا صاحبزادہ گھر میں جب اگر وہ یہ سوال آپ سے کر لے کہ پاپا یہ کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر، ہماری امت مسلمہ کہاں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیا جواب فرمایا تھا کہ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، میری امت دنیا اور مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے یہ خدشہ ہے. یہی ہوا بدر صاحب، یہی ہوا. جب ہم بھائی العرب والی حدیث کوٹ کرتے ہیں تو اوپر سے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے جس میں خواستوں کی کثرت ہوگی. ڈاکٹر صاحب یقین کریں، لوگ یہ سمجھتے، شاید یہ آپ کے ناظرین سمجھتے کہ اس وقت ہمارے حق میں مجرم صرف اسرائیل اور امریکہ اور مغرب طاقت ہے، برابر کے شریک ہیں. سب سے پہلے مجرم ہے وہ ہے ہمارے عرب اپنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے فقہا نے لکھا ہے جب اسلامی ملک پہ کوئی چڑھائی کر دے، ان کو بے دخل کرے، قتل کرے،
تو اگر ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو قریبی اسلامی ملک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. بالکل فرض عین ہے، کفایہ نہیں ہے. کتنا ملک ہمارے ہیں؟ یہ فقہاء نے کہا ہے. سر ہمارے قریب کتنے ملک ہیں؟ ایجپٹ نہیں ہے، سینا کا بارڈر بند ہے. ایجپٹ ہے، جوردن، لبنان ہے، سیریا ہے. سیریا ہے. ٹھیک ہے. دو میں آپ نے خانہ جنگی کروا دی، لبنان کو بھی عراق کا ڈھیر بنا رہے ہیں، سیریا کا حال دیکھ لیں، باقی جارڈن کو چپ کروا دیا. ایجپٹ کے اپنے مفادات ہیں. میں تو کہ وہی بات کر رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارا ساتھ دیں تو لیکن ہمارے خلاف سازش بھی نہ کریں. ایسا ہی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں بڑا شوکنگ بات ہے صاحب، میری عوام ایک پانی کے گھوٹ کے لیے ترس رہے ہیں، ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جبکہ یہ بات سن کے آپ حیرت کریں گے 74 ارب کمپنیاں ہیں جو اسرائیل کو خوراک دوائیں فراہم کر رہے ہیں. 74 ارب کمپنی، 74 کمپنیاں ہیں. 74 کمپنیاں عرب کے اربوں کی 74 کمپنیز اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، فراہم کر رہے ہیں، اس کو سیل کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں ان کو، خوراک پہنچا رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. 74 الجزیرہ رپورٹ کا دیکھے، بی بی سی کا رپورٹ دیکھے، 74 کمپنیاں جو عرب امارات کی ہیں، جوردن کی ہیں، مصر کی ہیں، مروکو کے ہیں اور ایک دو ملک اور ہیں جن کی کمپنیاں اسرائیل کو خوراک دوائی جو بھی ضروریات. کیا ان کے دل میں، سینے میں پتھر کا دل ہے؟ میں مسلمان کے انسان کہنا بھی گوارا نہیں سمجھتا کہ 74 ارب کمپنیز اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، لاجسٹکس، ادویات اور باقی سب، انہیں یہ منظر نظر نہیں آتا. اکثر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی بار اللہ رب العزت نے لعنت کا ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے نا کہ میری بندوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن پر لعنت ہوگی، جو لعنت کا مستحق ہے. ڈاکٹر صاحب آج یقین کرے، ہمارے یہ بات پتہ نہیں وہ مناسب لگے یا نہیں لگے، آج ہمارے غزہ کے بچوں کو نفرت ہو گئی ہے عربوں سے اور مسلمانوں سے. ہونے بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آج میں آپ کا سامنے آپ کی خدمت میں پیش ہوں، اس وقت 19,000 بچے فلسطین کے اندر جن کا خاندان نہیں ہے. 19,000 بچوں کا خاندان ختم ہو چکا ہے، ایلیمینیٹڈ. جی ڈاکٹر صاحب، غزہ اس وقت مناظر، میں غزہ کی پیچھے آ کر دوبارہ غزہ کے لیے، غزہ کے اس وقت مناظر غزہ میں جو ہو رہا ہے نا، میں ایک جملہ ہر ٹی وی پروگرام میں دہراتا ہوں اور آج آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بھی دہراؤں. جی بسم اللہ. یقین کرے ڈاکٹر صاحب، میری جو عوام ہے، غزہ کے جو عوام ہے، اگر وہ پتھر ہوتا نا تو کب کہ وہ پگھل جاتا ہے، اگر وہ پہاڑ ہوتا نا تو کب کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ زمین ہوتا نا تو پھٹ جاتا ہے، سمندر ہوتا ہے تو سوکھ جاتا، خشک ہو جاتا ہے. اس کے باوجود یہ مظلوم عوام جو اپنے بچوں کو ملبہ کے نیچے سے 3-4 ٹکڑوں میں نکال رہے، پھر بھی نکال کر ابر کر کے کہہ رہا الحمدللہ یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو. کہاں ہے ایسے آپ کو عوام ملے گی؟ اور کیا ہے بیوقوف اسرائیل اور ان کا ساتھی عرب ہو یا عجم ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کو شکست دیں گے. یہ ان کا بھول ہے. آج ڈاکٹر صاحب میری گزارش آپ سے کہ آپ میرے لیے ایک دعا کیجیے گا جی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد دونوں، جن کا نام، ایک کا نام یوسف ایک کا نام محمود، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے ان کی شہادت نصیب فرمائے. میں ایک عام موت مرنا نہیں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں ایک عام موت مرنا نہیں چاہتا ہوں. میں شہید، میرے لیے شہادت بہتر ہوگا. اور دعا کرے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے. بہت شکریہ جلال فرح صاحب. ناظرین، لفظ نہیں ہے جو غزہ میں بربریت اور وحشت طاری ہے سیونزم کی طرف سے، اور نارتھ غزہ میں جس طریقے سے بمباری کی گئی ہے، لوگوں کی لاشیں چیتڑے، اور جلال فرح ایک ریپرزنٹیٹیو صرف
غزہ کے لیے پورے مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، جنہوں نے اپیل کی ہے پاکستانی عوام سے کہ وہاں پہ کفن پہنچائیں، وہاں پہ ادویات پہنچائیں، وہاں پہ پانی کا قطرہ نہیں ہے، بلڈ بات ہے اس وقت، اور وہاں پہ یہ کربلا ثانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عرب حکمرانوں سے اتنا کہوں گا کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ مقام رضا پہ فائز ہونے والی قوم جو اس وقت بھی ڈٹرمنیشن کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے، جیسے آپ نے جلال الفراز صاحب کو سنا، وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے 2 بیٹے اور میری تمنا شہادت کی ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم حج کو اسپریچول سے پولیٹیکل ٹورزم بنائیں، وہاں پہ فلسطین کے لیے کوئی فلسطین کانفرنس کر کے ان کو ایڈ پہنچائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ کے نام پہ جو اربوں روپے پاکستان سے اکٹھے ہوئے وہاں نہیں پہنچے، ان کا احتساب ہو، اور اسٹوڈنٹس کو یہاں بلا کے جو ایجپٹ میں فلسطینی اسٹوڈنٹس کچھ مقیم تھے، یہ دکھانا یہ دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ پہلے لوگوں کی زندگیاں بچائیں، پھر ایجوکیشن پہ فوکس کریں۔ اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کو، حکام کو، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کریں، اور جو زخمی ہیں جن کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں ان کو لائیں، سینہ کا بارڈر کھولا جائے اور ایک جوائنٹ وینچر کے ساتھ فلسطین کے معاملے کو آگے لے جایا جائے۔ بڑی دکھی کیفیت تھی اسٹوڈیو میں بھی، اور میں اپیل کروں گا پاکستانیوں سے بھی جو اکیڈمیشنز ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں، غزہ پہ آواز اٹھائیں، غزہ کو پکچر کو نہ الجزیرہ نہ دیگر میڈیا آؤٹلیٹس اس طرح دکھا رہے ہیں، مگر سنو ڈیجیٹل نے ہر موقع پر غزہ کے عوام کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ ہم کرتے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا کہ قبلہ اول جس کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں، اور وہ جو بدل دیا گیا ہے واشنگٹن، پیرس اور لندن، لوگوں نے قبلے بنا لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اس قبلہ اول کی بازیابی کے لیے جس کے ساتھ معراج کی نسبتیں ہیں، اسراء کی ہیں، قرآن کی ہیں، صاحب قرآن کی، ہماری ڈائریکشن وہی تھی پہلی، تو اس کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے۔ تو اب جلال الفراز صاحب نے اپنا درد دل سامنے رکھ دیا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔